لعنت اللہ علی الکاذبین و لعنت اللہ علی الظالمین۔ آج اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے میونسپل کمیٹی اٹھمقام کی چیئرمین شپ کے حوالہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک کھیل یہاں پہ کھیلا گیا۔ اسی ضمن میں آج میں پریس کلب میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے صحافی حضرات سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ میں اپنی کارکردگی کو لے کر پریس کلب میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور میں اپنے وعدے کے مطابق آج پریس کلب میں حاضر ہوا۔ میں شکر گزار ہوں صدر پریس کلب جاوید اسداللہ صاحب کا، عباسی صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب فیاض صاحب، راجہ ساجد صاحب، ملک بکار صاحب، نذیر میر صاحب اور دیگر جتنے بھی پریس کلب کے جو ممبران ہیں، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ سب نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا جو موقف ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکوں۔ جہاں تک کل کی چیئرمین شپ کے حوالہ سے جو ایک تقریب یہاں پہ منعقد ہوئی، بہت سارے احباب نے یہاں پہ فتح اور شکست کی باتیں بھی سننے میں آئی، اور میں یہاں پہ گزارش کرتا چلوں کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی کربلا کے مقام پر بھی یزید لعین نے اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، اور یزید کا نام مٹ گیا اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک قائم دائم ہے اور قائم دائم رہے گا۔ الحمدللہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے وارثین ہونے کا بھی ہمیں شرف حاصل ہے۔ کسی کی فتح اور کسی کی شکست والا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح میں نے کلیئر کیا کہ بہت ساری ایسی فتوحات ہیں جو تاریخ میں جو جتنی بھی احباب جتنے لوگوں نے تاریخ گواہ اپنی فتح کا اعلان کیا، اور وہ آنے والے وقت میں وہ فتح اور شکست میں تبدیل ہوئی۔ یہاں پہ میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ میں جو اس طرف جو ہمارا وارڈ تھا شاکوٹ اٹھمقام، اس سے اللہ نے مجھے فتح دی، اور اس طرف سے بیگ صاحب نے کامیابی حاصل کی۔ تو جو چیئرمین شپ کا پروسیس تھا اس کے لیے ہم نے معاہدہ کیا، اور معاہدے سے پہلے ہم نے 2 اسپیشل سیٹیں تھیں، اس پہ بھی ہم نے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ ایک سیٹ آپ رکھ لیں اور ایک سیٹ اسپیشل وہ اس سائڈ میں رکھ لیتا ہوں، اور ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اسپیشل سیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس پہ وہ بھی قائم رہے اور میں بھی قائم رہا، اور میں نے یوتھ کونسلر کی سیٹ ان سے یہ گزارش کی کہ میں نے یوتھ کونسلر منتخب کرنا ہے، آپ جو لیڈی کونسلر ہیں وہ منتخب کر لیں۔ اس پہ ہمارا اتفاق ہوا، تو میں نے یوتھ کونسلر کی نشست پہ ایک فرد کو، وہ میرے پارٹی کے ٹکٹ سے اور میرے ووٹ سے میں نے ایک فرد کو منتخب کیا، اور میں اپنی الحمدللہ میری زبان پاک ہے، میں اپنی پاک زبان سے اس ناپاک شخص کا لفظ بھی، اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اور میں نے اس کو منتخب کیا، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا انتخاب غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سننے کے بعد علی رضا ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس چیز کے گواہ ہیں، اور ایک نائب قاصد ہے محکمہ جنگلات میں، اسی جو بندہ میں نے منتخب کیا اس کا بھی قریبی رشتہ دار ہے، وہ بھی موجود تھا۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ حلف کرتا ہوں، میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے حلف نہیں لیا، اور اس بندے نے خود آ کے میرے ساتھ حلف کیا، اور اس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ عہد کرتا ہوں
کہ یہ 4 سالہ جو ٹینیور ہے اس میں میرا ووٹ میری سپورٹ وہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ میں بے وفائی کروں، اگر میں بے وفائی کروں گا تو اللہ مجھ پہ ناراض ہوگا، یقیناً اللہ اس پہ ناراض ہوگا. یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا حلف ہے. اور اس حلف کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور سب نے دیکھی ہے. اور بطور مسلمان بھی ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، مجھ سمیت، کہ بطور مسلمان جو ہم عہد کرتے ہیں کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے جو یہ حرکت تھی اس کے بعد ہمارے بھائی اکرم اوان صاحب نے ایک اپلیکیشن دی، مفتی عبدالعزیز قاسمی صاحب، جن کا اس علاقے میں دینی خدمات بھی ہیں اور ان کا رول بھی ہے اور ان کے مدارس بھی ہیں اور وہ ممتاز عالم دین ہیں. تو فتویٰ جو ہوتا ہے کسی بھی عالم دین کا وہ کنسیڈر ہوتا ہے. میں یہ فتویٰ پریس کلب کے صدر صاحب کو دینا مناسب سمجھوں گا، اپلیکیشن بھی اور فتویٰ بھی. اور اس فتویٰ میں یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ حلف توڑتا ہے تو اس کی جو سزا ہے اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہوا ہے. خیر نیچن دی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شرمی دے حلوے کولو ساگ سرساں دا چنگا، بے نسلی دی یاری کولو سنگ چوڑے دا چنگا. تو وہ مرحلہ ہم نے کراس کیا. اس کے بعد چیئرمین شپ کے لیے ہمارا معاہدہ ہوا. 2 سال پہلے جو تھے وہ بیگ صاحب نے بھی اس سے ایگری کیا، ہمارا معاہدہ ہوا. تو اگلے 2 سال جو تھے وہ بیگ صاحب نے ایز اے چیئرمین پرفارم کرنا تھا اور میں نے ان کے ساتھ سپورٹ کرنی تھی. تو درمیان میں وقت بدلا، حالات بدلے، حکومتیں بدلی، لوگوں کی نیتیں بدلی اور ہرس اور ہوس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. اور 8 جنوری کو ابھی میرا 1 سال اور کچھ میرا خیال 1 ماہ ہوا تھا. تو میرے ووٹ پہ منتخب ہوا جو بندہ تھا اس کو خریدا گیا، اس کو پیسے دیے گئے، اس کو سریہ فراہم کیا گیا، اس کو موبائل خرید کر دیا گیا. جو اس کی قیمت تھی وہ قیمت لگی اس کی، اور اس قیمت کے بدلے میں وہ بک گیا، اس کا ضمیر مر گیا اور تحریک عدم اعتماد آئی. اور اس تحریک عدم اعتماد میں بھی بہت ساری خامیاں تھی، بہت سارے اس میں غیر قانونی جو نکات تھے وہ تھے. انہی نکات کی بنیاد پہ ہم نے عدلیہ سے رجوع کیا اور 6 سے 7 ماہ عدلیہ میں ہمارا کیس جو ہے وہ زیر پروسیس رہا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کیس چلتے رہے اور میرا جو 2 سال کا عرصہ تھا وہ آج اگست کا مہینہ ہے. ستمبر اکتوبر میں نے ویسے بھی اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی تھی اور میں نے چیئرمین شپ چھوڑ کر صدیق بیگ صاحب کے حوالے کرنی تھی، لیکن انہوں نے جلدی کی اور ان کے آنے والے جو 20 یا 24 جو مہینے تھے اس میں انہوں نے 1 مہینہ جو اضافی شامل کر لیا اور اپنے حلال کے جو 24 مہینے تھے ان میں 1 مہینہ آرام کا انہوں نے شامل کر کے اپنے لیے بھی بلدیہ کے عوام کے لیے بھی یہ انہوں نے مشکلات جو ہیں وہ پیدا کی اور انہوں نے عہدہ سنبھال لیا. اور اب جہاں تک میرے حوالے سے جو میری جو ذمہ داریاں ہیں آئندہ وہ یہ ہیں کہ بلدیہ کا جو 60% جو ایریا ہے اس کا الحمدللہ میں نمائندہ ہوں. لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، مجھے مینڈیٹ دیا ہے اور میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اپنے عوام کے حقوق کا بھرپور طریقے سے دفاع کروں گا اور اپنے لوگوں کا جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کروں. اور ایز اے چیئرمین میں نے کیا پرفارم کیا وہ بھی میں